بس آج کی آپ کی یہ ریڈنگ ہے کہ آپ کے یہ کسی خاص بندے کے لیے ہے یا ہر کسی کے لیے نہیں ہے. آپ کو کوئی آپ کے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کسی چیز سے بچنا چاہیے، یہ اس طرح سے ہے. تو میں یوزلی لیتی ہوں صرف 2 ریڈنگس، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا یہ ریڈنگ بھی لے لوں. تو آپ کے لیے آج یہاں پر ہے یہ، جس کے اگر آپ سے یہ ریزینیٹ کرتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے، تو اس کا آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس سے مشورہ لے سکتے ہیں. اگر یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہا ہے تو یہ ریڈنگ آپ کے لیے نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہے. میں ہو سکتا ہے نیچے اس کا ٹائٹل ڈال دوں کہ کس چیز کے لیے ہے. تو جس کو بھی اس ریڈنگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس کو کچھ سننے کی زیادہ ضرورت ہے، تو اللہ اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. تو جی، آپ کسی چیز میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کچھ لوگ آپ کو اپنی بات منوا رہے ہیں یا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں ایسے ہی رہوں گا. ڈیفینیٹلی آپ کسی چیز کوئی آپ کو کسی چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی طاقتور بندہ ہو، یا جیسے آپ کے پاپا ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے، وہ آپ کو کچھ کرنے کو مجبور کر رہا ہے اور آپ اس چیز کو نہیں کرنا چاہتے ہیں. یا کوئی بھی ایک بندہ ہے جس کے پاس طاقت ہے، وہ یہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. آپ کس لیے یہ اس سچویشن میں ہیں؟ آپ کس چیز سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کہ شاید، جی ہاں، آپ کسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، کسی چیز پہ آپ یعنی کہ کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں. آپ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہی کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، مجھے کوئی اپنی بات سے ہلا نہیں سکتا. اس وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت زیادہ برڈن ہے. آپ سے ہو سکتا ہے لوگ آپ سے ناراض ہوں، آپ کی بات نہ سن رہے ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ تم غلط ہو، یا یہ کام چھوڑ دو، ہم یہ بات نہیں مانیں گے. کچھ بھی ایسا ہے، آپ اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ عورت کیسے لڑائی کر رہی ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی. اس نے اپنے گرد ایک خانہ بنا لیا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف نہیں آنے دے رہی ہے. تو اکیلی ہو گئی ہے وہ. اور آپ نے ایک ضد پکڑی ہوئی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ آپ یہ کام کریں. آپ ٹوٹلی جو آپ کو کہا جا رہا ہے، آپ اس بات کی طرف دھیان نہیں دے رہے. آپ ناراض ہو کے میرے خیال سے اپنے کمرے میں بند ہو گئے ہیں، یا اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم باہر نکالتے ہیں، کسی گارڈن میں چلے، کہیں رات کو لیٹ آئے، یا جو بھی آپ کی سچویشن ہے. آپ اس وقت دوسروں سے کٹ گئے ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں، اپنی زندگی کو سوچ رہے ہیں. آگے آپ کے لیے آ رہا ہے کہ آپ کو اس وقت آرام سکون نہیں ہے. آپ بہت ٹینشن میں ہو، آپ بہت دکھی ہو، آپ پریشان ہو. آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی آپ کا دشمن ہے. جو آپ کی بات نہیں مان رہا وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا دل توڑ رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. جی ہاں، آپ ڈٹے ہوئے ہو پکی طرح سے. آپ کے سارے کارڈز وہیں آئے ہیں کہ آپ ڈیفینیٹلی کسی چیز میں ڈٹے ہوئے ہو اور آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہو. آپ دوسروں کی بات نہیں سن رہے ہو، آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہو. آپ نے یہ اپنے گرد دائرہ بنا لیا ہے. آپ اس چکور کیا کہتے ہیں، اس چکور سے، اس احاطے میں بند اپنے آپ کو کر لیا ہے. ڈیفینیٹلی کچھ لوگ اپنے کمرے میں بند ہو چکے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے. آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ اس کی طرف سوچ ہی نہیں رہے، پکے طریقے سے شروع سے سوچ ہی نہیں رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کے ہاتھ ان 2 چیزوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک ہاتھ کھلا ہے، دوسرا پاؤں کھلا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کھول کے کسی طرف جا سکتا ہے اور کچھ کر سکتا ہے. پر وہ اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہا کہ میں بندھا ہوا، میں نے کچھ اور بھی کرنا ہے، میں نے کسی اور کی طرف بھی جانا ہے. وہ صرف اپنے خیالوں میں کسی سے باتیں کر رہا ہے، اپنے خیالوں میں گم ہے. یہ کیوں ایسے ہیں؟ ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں ایسے ہیں؟ اچھا، آپ کو باٹم آف دا ڈیک آپ کے لیے کارڈ آ رہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اپنے برے وقت سے نکلنے والے ہو. آپ کا وقت اچھا شروع ہونے والا. ہو سکتا ہے آپ اس ضد کو چھوڑ دو، اور ہو سکتا ہے آپ کی اپنی اس ضد کو چھوڑ دیں.
آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے قدم بڑھائیں، جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ قدرت نے آپ کو کہا ہے کہ ایک آپ کو اگر لگتا بھی ہے نا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ لوگ بیوقوفی کر رہے ہیں، تو آپ ایک بیوقوف بن کے ایک دفعہ یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، اس میں غلطی نہیں ہے، یا پھر یہ چیز اچھی ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ کارڈ جب آپ کے لیے آ گیا تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے ادھر ادھر مت دیکھو، قدرت کے اوپر یقین کرو اور یہ کام کر ڈالو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ بہت پریشان ہیں، آپ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر مرد ہیں تو آپ ہو سکتا ہے گھر سے باہر نکل جاتے ہوں اور پارکوں میں گھومنا یا ادھر ادھر جھک مارنا، ایسے کام کرنا، آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے ایک جگہ پہ اپنے گھر میں، آپ حد سے زیادہ پریشان ہوں، لیکن آپ کے لیے سورج نکلنے والا ہے۔ یہاں پر کوئی چھپا ہوا ہے، جو چیز آپ شاید مانگ رہے ہیں یا آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے، آپ ان کی بات جب مانیں گے تو آپ دل میں کوئی بات رکھ کے مانیں گے، یا پھر جو ہے آپ کے لیے اس چیز میں کچھ چھپا ہوا ہے، یہاں جس چیز کو آپ مانگتے ہیں، جس چیز پہ ضد کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ کو اس چاند کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں، اس چاند کی روشنی میں کچھ نظر آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اسی لیے شاید آپ پھر آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کسی کی طرف بڑے اٹریکٹیو ہیں، کسی کو سوچ رہے ہیں، کسی کے بارے میں یعنی سوچ رہے ہیں، آپ کسی کی طرف بہت متوجہ ہیں، آپ پہلے بلاک تھے ان کی طرف، میرے خیال سے آپ اپنی بلاکیج خود بھی توڑ رہے ہیں، آپ یہاں سے نکلنے والے ہیں، سچویشن سے نکل رہے ہیں، اور پھر سے مون آیا، آپ کو اب اس جگہ پہ نظر آ جائے گی سچائی اس چیز کی، اور یہ مون کارڈ الٹا ہو گیا تو یہاں آپ کو نہیں نظر آئے گی، آپ کسی کے پیار کو ٹھکرا رہے ہو، اور جی ہاں، آپ صحیح ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہو، یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ غلط چیز کی طرف جا رہے ہو، کیا کرنے لگے ہیں، یہ صحیح ہے ان کے لیے جو یہ کرنے لگے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ڈیسیجن میں جا رہے ہیں؟ جی ہاں، ڈیفینیٹلی آپ غلط راستے پہ جانے لگے ہیں، اگر آپ اپنی ضد منوا لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور کیا ہو رہا ہے اس بندے کے لیے، اور کیا ہے اس کی بھلائی کے لیے، آپ اپنا گھر توڑ لیں گے، آپ اپنوں کو ختم بھی کروا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے آپ کے پیاروں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو مار دیں، یا آپ کی فیملی کو خراب کریں، اگر یہ سچویشن کسی عورت یا مرد کی طرف نہیں ہے، کسی شادی کی طرف نہیں ہے، تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی غلط ہے، اگر اس طرف بھی ہے تو بھی غلط ہے۔ آپ بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، آپ جیتنا چاہتے ہو، آپ کے پاس جیت کا یہ جھنڈا ہے اور آپ جیتنا چاہتے ہو، بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ ضدی ہیں، آپ کو کامیابی ملے گی، آپ اپنی ضد پہ اڑے ہیں۔ خیر، آپ کے لیے دیکھیں کچھ ایڈوائس کیا صحیح ہے، یہ سچویشن آپ کو کہاں لے کے جائے گی، جس چیز میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ چیز آپ کو کہاں لے کے جائے گی۔ اوکے بہت زیادہ ہو گیا، چلو ٹھیک ہے۔ جی ہاں، ڈیفینیٹلی آپ اپنی سچویشن سے اب جس طرف جا رہے ہو نا، وہ لوگ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، وہ آپ کی طرح سوچتے نہیں ہیں، وہ آپ کے لیے کچھ غلط سوچ سکتے ہیں، یا آپ کی عادتیں، آپ کا رہن سہن، آپ کے گھر کی طور طریقے وہ جو ہیں ان سے نہیں ملتے، اور وہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، گوسٹ آف دا پاسٹ ہیں، دا پاسٹ ریٹرنس فار اے ٹائم، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، اس وقت وہ بہت کار میں چوز ہے، آپ کو کی حقیقت نظر نہیں آ رہی، اس لیے مون کارڈ آپ کے لیے پہلے اوپر آیا پھر نیچے کی طرف سے آیا ہے،
کہ آپ کچھ نہیں دیکھ رہے ہو اس میں، اس سچویشن میں آپ کچھ نہیں دیکھنا چاہ رہے، بالکل پتھر بن کے بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ چیز آپ کے لیے غلط ہے. اور کوئی آپ کے لیے ایڈوائس؟ وہ بندہ بالکل آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے پیسوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کے اپنوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جس کی طرف آپ جا رہے ہو. فار گیو اینڈ لرننگ. آپ اپنوں سے ناراض ہو، آپ ان کو معاف کر دو، ان سے ہر ٹو ہر کنورسیشن کرو. آپ کا کوئی، کیونکہ آپ ان سے بات کرو گے تو وہ آپ کو اپنا مداح سمجھا سکیں گے، وہ سمجھا سکیں گے کہ یہ چیز کیوں نہیں صحیح ہے، کچھ اور ان کے لیے وہ آپ کو بتا سکیں گے. آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے. جب آپ ایک دوسرے کو معاف کر دو گے تو آپ کی زندگی آگے کی طرف بڑھے گی، آپ کے لیے خوشیاں آئیں گی، آپ کے لیے سکون آئے گا، پیار محبت آئے گی. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے دل سے بری باتیں نکال دیں. آپ کے اپنے صرف آپ کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے ابو امی ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ آپ کو چاہتے ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ آپ کے لیے کچھ برا نہیں سوچیں گے. آپ ان کے لیے اپنے دل میں برا نہ بٹھائیں. برے وہ لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، کئی دفعہ ایسے لوگ برے ہوتے ہیں. تو آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس وقت وہ بندہ صحیح نہیں ہے. جی ہاں، آپ کو جو آپ کے اپنے بتا رہے ہیں وہی آپ کے لیے اچھا ہے. اس بندے کے ساتھ اپنی زندگی کی خوشیاں نہیں انجوائے کر سکو گے. یہ بندہ اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی کی خوشیاں انجوائے نہیں کر سکو گے. یہ بندہ آپ کو ایک جگہ بانڈ کر دے گا، بند کر دے گا، آپ کو ہو سکتا ہے اپنوں سے دور کر دے، یا کوئی بھی آپ کے لیے کچھ برا کرے. یہ بندہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ کے لیے آج یہ ریڈنگ میں لینے لگی ہوں کیونکہ یہ معاملہ مجھے بہت بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کسی غلط چیز کی طرف جا رہے ہیں. خوشیاں، سکون، آرام آپ کو نظر آ رہا ہے، یا پھر ایلیوژنس. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں بہت اچھی ہیں جبکہ وہ نہیں ہیں. اچھا، فیکٹ اباؤٹ کوائٹ پیپلس. اوکے، یعنی آپ خاموش ہو گئے ہو تو یہ آپ کے لیے آیا ہے. آپ بہت عقل مند بندے ہو. آپ اگر یہ کارڈ آپ کے لیے آیا تو آپ کافی عقل مند بنتے ہو. پھر آپ حقیقت کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہو؟ ہاں، آپ آسانی سے اپنا اس چیز سے نہیں نکلو گے. جتنا بندہ خاموش ہوتا ہے اندر سے پکا ہوتا ہے. نمبر 13 ڈیتھ کا کارڈ ہے. کوئی چیز یہاں پر ختم ہو رہی ہے، کوئی نئی چیز شروع ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے، اگر یہ نہ ہو کہ آپ کے کسی رویے کی وجہ سے کوئی اور مسئلہ غلط ہو جائے، یا پھر کسی کے آپ کے اپنے کے فوتی کے ساتھ آپ کو یہ بندہ مل سکے. میں آگے کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے آپ کے اپنوں کے لیے خطرناک ہو. یا پھر 13 ہے 1 اور کچھ کرنے کا. یس، ایڈوائس: یو ٹری اسٹرینتھ، ریلائبلٹی، ڈپینڈیبلٹی، ٹرسٹ ورتھنیس. جی، آپ کو آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹرسٹ کریں، آپ اپنوں پہ یقین کریں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. وہ آپ کے لیے صحیح ہیں، سچے ہیں. نمبر 13 کے اوپر کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نمبر 13 ہاں بہت مشہور نمبر ہے فار اٹس بیڈ ریپوٹیشن. جی ہاں، اس کی یہ اچھا نمبر نہیں ہے ڈیفینیٹلی. 13 از آلویز ریپرزینٹیڈ ایز ڈیتھ. جی ہاں، ڈیفینیٹلی یہ کسی کی، آپ کو اگر یہ بندہ چاہیے تو آپ کا کوئی اپنا فوت ہوگا تو پھر آپ اس بندے تک جاؤ گے. ڈیتھ کا مسئلہ ہے، یا آپ کا ریلیشن شپ اس حد تک ختم ہو جائے گا کہ آپ سمجھو کہ وہ ریلیشن شپ مر گیا، دوبارہ نہیں زندہ ہوگا. اس قدر آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا اپنوں کے ساتھ. از ورڈ ایکسپلینیشن: فیئر از سمن ٹو اٹ. اس سے خطرات، اس سے ڈر، خوف جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں، اس سے ملے جلے ہیں اس نمبر سے. اوکے، اور یہ ان لکی نمبر ہے. 30 نمبر از اوائڈیڈ بائی موسٹلی پیپلز. ویری اسٹرانگ نمبر. ٹرانسفارمیشن ان ٹرو میننگ چینج اور چینجنگ ریپیڈلی ڈیو ٹو دس نمبرز انرجی کانسٹنٹ چینج. آلسو ہیو انرجی آف نمبر 8 ان سم اسپیکٹس، یعنی ڈٹائی، ضدی پن. ہیو ٹو ورک بٹ ہارڈر دین ادرس. No short way will work for you. It's only the long way. Hard working.
stick to high principles, keep away from all kinds of bad habits. جی ہاں، بری عادتیں چھوڑ دیں، برے لوگوں کو چھوڑ دیں. keep away from over indulgence. کسی چیز میں زیادہ ضد مت کریں، زیادہ مت پڑھیں یا پڑھ رہے ہیں اس میں، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنا کوئی اس وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے. سم کائنڈ آف فیئر اینڈ ہارر از ان لائف. آپ کی زندگی اس طرح سے خوف میں، آپ کے لیے آگے کارڈ آ رہا ہے کہ آپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، آپ پریشان ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ بیمار ہو جائیں گے. اس طرح ہو سکتا ہے اس طرح آپ خود ہی ختم ہو جائیں. کیا فائدہ؟ ایکچولی دس از اے نمبر آف ریبرتھ آفٹر ڈیتھ، آلسو کمپلیشن، آلویز بی ان اے سرکل، آلسو اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف آور opportunities. Please stop, wait and listening with this number. However, you are totally doomed. You are totally doomed. آپ اس نمبر کے تھرو ٹوٹلی فنا ہو گیا، ٹوٹلی آپ کو نقصان ہونے والا ہے. work and really got nothing out of it. Danger, relax and little bit or if you will. آپ ریلیکس کرو، آپ ان کو سنو جو آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں، آپ مزید ریڈنگس دیکھو، آپ کو اس میں اور بھی پتہ چلے گا اپنے بارے میں. اس ریڈنگ کو سبسکرائب اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ اگر آپ کو اور کسی قسم کی اس میں مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ کو آگے ملتی رہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور مل جائے گی. تو نمبر 17 آپ کے لیے آ رہا ہے، اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ نمبر آپ کے لیے کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک چیز تو یہ اس میں نمبر 17 میں ہے کہ آپ کسی چیز کو چاہتے ہو، کرنا چاہتے ہو اور بہت ضد سے کرنا چاہتے ہو اس کام کو. اور نمبر 17 از ناٹ اسٹرانگلی از اے نمبر بٹ نمبر 8 ہیز اے فائنر کوالٹیز وچ میکس اٹ ڈفر. نمبر 8 از فوکس، ڈیٹرمنیشن، اسٹرانگ ول پاور. جی ہاں، وہ تو آپ کر ہی رہے ہو کہ آپ ضد پکڑے ہوئے ہو، آپ ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھے کہ میں نے کرنا ہے، اور آپ کی خواہش کسی چیز کو پانے کی بہت اسٹرانگ ہے، بہت طاقتور ہے. آپ اس میں بہت محنت کی ہے، آپ نے بہت اس میں کر رہے ہو، فلاسفر. اور ڈسپلنڈ، ویری ویری ایمبیشیس، بزنس مائنڈیڈ، لاٹ آف منی میکر. 8 از نمبر آف ایکسٹریم اسپریچولیٹی. That's why whatever happened to number 8 people is at extreme level, then it's really bad or good. Number 1 individual has the qualities of individuality, full power, leadership, stubborn, most dominating persons, whereas number 17 is very intelligent, introspective mind, great level of concentration, research, practical. Okay. Other hand, number 17 arrival of good fortune, prosperity, abundance, progress, fame, money, faith. اگر آپ اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے اس چیز کے تک، کیونکہ آپ بہت عقل مند بندے ہیں، آپ کے لیے ایسا نمبر آیا ہے کہ آپ عقل مند بندے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ برا نہیں ہوگا، ورنہ برا ہو سکتا ہے. اسکائی ود اسٹارس. آپ ڈیفینیٹلی اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. آپ جو چاہ رہے ہو، جس حد سے چاہ رہے ہو، اللہ دین سلام آپ کی مدد آ رہی ہے. پر ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے اپنے آپ سے بہت دور ہو جائیں. لاک آپ کی یہ جو چیز ہے اب اس وقت لاک ہے، اس وقت آپ اس کو نہیں کھول سکتے، اس کو ٹائم لگے گا. آپ کو اس کا کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اپنوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. جیلی فش ڈیفینیٹلی وہ بندہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ کے اپنے آپ کو منع کر رہے ہیں. جیلی فش کیا ہوتی ہے؟ جیلی فش دور سے دیکھنے میں بڑی چمکیلی سی ہوتی ہے، اس میں سے لائٹس بھی نکلتی ہیں اور یہ نا جیلی کی طرح ہوتی ہے تو کیوٹ لگتی ہے. لیکن جب بندہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے نا تو یہ کاٹ لیتی ہے اور اس لیے بہت زہریلی ہے، یہ جس کو کاٹتی ہے اس کو مار دیتی ہے. اسی لیے 13 نمبر آپ کے لیے آ رہا ہے. پلیز آپ بہت دھیان دیں اس سچویشن کے اوپر. یہ سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. بار بار اور لوگوں کے بھی آپ یہ اور ٹیرٹ کارڈ ریڈر کے پاس جائیں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں سچویشن کے بارے میں، یا آپ میری ریڈنگ بار بار سنتے رہیں. پچھلی ریڈنگس میں سے کوئی چوز کریں جو آپ کو بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے، تو ایسی چیز آپ ایسا کوئی ریڈنگ چوز کریں اور آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی آپ کے اس سچویشن کے بارے میں حل مل جائے گا. تو جو حل بھی آپ کو لگے کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، آپ وہ کریں. آپ اپنی طرف سے مت سوچیں کہ میں اس چیز کو چاہ رہا ہوں تو میں اس کو حاصل کروں گا یا کروں گی، تو کیونکہ یہ آپ کے اپنوں کے لیے بہت غلط ہے. آپ کے اپنے اس میں تباہ برباد ہو سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیشہ کے لیے ان سے علیحدہ ہو جاؤ گے. کچھ بھی ہوگا لیکن اچھا جو بھی ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا. اب
آپ ڈیفینیٹلی اس چیز کو پال ہو گے. آپ کے لیے کارڈز آ رہے ہیں کہ آپ کیونکہ آپ ایک چیز کی طرف بہت زیادہ ملوث ہو, آپ بہت دعائیں کر رہے ہو, بہت اس چیز کے لیے کوششیں کر رہے ہو اور آپ کو وہ مل بھی جائے گی, لیکن وہ آگے آپ کے لیے کیا کرتی ہے, کیسی ہوتی ہے چیز, وہ کوئی نہیں جانتا. تو پلیز اپنے بڑوں کی بات سنیں, زیادہ سے زیادہ نمازیں باتیں کریں, نمازیں پڑھیں, استخارہ کر لیں کسی مولوی سے, کسی اپنے پنڈت یا اپنے جو بھی آپ کے ہوتے ہیں, آپ ان کے حساب سے اس چیز کے بارے میں پوچھیں. تو آپ کو اس چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ اس چیز کو ایسے نہیں لے سکتے, یہ آپ کے لیے غلط ہے. تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریڈنگ پسند آئی ہوگی, میری محنت آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگی ہے اور آپ کو لگا ہے کہ اس میں کچھ آپ کو پتہ چلا ہے, کچھ اچھا ہے, تو پلیز آپ لوگ جو ہیں اس کو شیئر, لائک, سبسکرائب کریں اور بڑے دل کے بندے بنیں. اور اگر یہ آپ کو ریزونیٹ کرتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے یا آپ کی کسی پیار کی زندگی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو پلیز آپ کسی طریقے کمنٹ سیکشن کے تھرو مجھے بتائیں. آپ کے لیے بہت دعاؤں کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ. اللہ حافظ.